أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا على الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 92 اور 93 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کی آخری دو آیتیں ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب یہ اعتراض کرنے والے، عذر پیش کرنے والے، بہانے بنانے والے، جنگ میں نہ جایا جائے، ان میں اعراب دیہاتی لوگ ایسے آپ کے پاس آئے کہ ان کو اجازت دے دی جائے، اور وہ کچھ لوگ ایسے بغیر اجازت کے بھی بیٹھے رہے. انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سچا نہ جانا، جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ان کے کفر کی وجہ سے عذاب علیم جو ہے وہ ملے گا، دردناک عذاب. پھر فرمایا کہ ہاں، جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، وہ نہیں جا سکتے جہاد کے لیے. ان کے پاس ایسا مال بھی نہیں ہے جو خرچ کر سکیں خود جانے کے لیے یا کسی کو جہاد کے لیے دے دیں. ان پر کوئی تنگی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے ان پر، جبکہ وہ اللہ رسول کے معاملے میں مخلص ہیں، خیر خواہ ہیں. اور ان محسنین کے اوپر کوئی راہ نہیں ہے ان پر کوئی گرفت کی جائے، کوئی اعتراض کیا جائے. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں تو تندرست، مال پاس بالکل نہیں ہے، جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، بڑا شوق ہے، دل میں بڑی چاہت ہے کہ ہمیں جہاد میں جانے کا حصہ نصیب ہو جائے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، سفر دور کا ہے، سواری کے بغیر جانا محال ہے، کوئی سواری ہمیں عنایت ہو جائے تو ہم جہاد میں جانے کی سعادت حاصل کر لیں. آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو اس وقت خزانے میں کوئی ایسا مال نہیں ہے جسے تمہیں کوئی سواری مہیا کی جا سکے. یعنی جو قوم کی دولت ہے، قوم کا مال ہے، اس میں تو یہ اس وقت گنجائش نہیں ہے. جو کچھ تھا لگا دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے مجاہدین کو، تیار ہو گئے ہیں، مجاہدین ہو رہے ہیں. اب وہ لوگ جو ہیں آئے تو ہیں اس چاہت پہ کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہو جائیں، بڑی چاہت ہے. جب ملا نہیں، سواری کا کوئی انتظام نہیں ہوا، تو پھر روتے ہوئے گئے. اعینہم تفیض من الدمع حزنا، حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ انہیں روتے ہوئے واپس جاتا ہوا دیکھا جاتا ہے. رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں ان کی آنکھوں سے، اس واسطے کہ جہاد کا شوق ہے لیکن جہاد میں جا نہیں سک رہے. تو وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے سواری کی، وہ جا سکیں، اور ملی بھی نہیں ہے سواری، رو رہے ہیں. ان پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، ایسے لوگوں پر نہیں گئے لیکن مجبوراً نہیں گئے، شوق ہے، رو رہے ہیں جانے کے لیے، تڑپ رہے ہیں، تو
لیکن ان کو نہیں جایا جا سکا ان سے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن انما السبیل الذین یستأذنک وہم اغنیاء، جو ہیں غنی، ہیں مالدار، صحت مند بھی ہیں، جا سکتے ہیں، جا نہیں رہے، بہانے بنا رہے ہیں، یا بہانے بنانے کے بغیر چھپ کر رہ رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، ان پر مواخذہ ہے، ان سے تو پوچھ ہونی ہے، ان کا تو حساب ہونا ہے کیوں نہیں گئے۔ اور حال یہ ہے کہ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، انہیں یہ پسند آیا کہ جو عورتیں بچے پیچھے رہ گئے نا ان کے ساتھ ہم بھی رہ جائیں تو اچھا ہے، عورتوں کے ساتھ گھروں میں رہ جائیں، بوڑھوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ ہم بھی رہ جائیں تو اچھا ہے، سفر نہ کرنا پڑے، گرمی کا تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ ایسے لوگ جو ہیں مالدار ہونے کے باوجود بدنیت ہو گئے، نہیں جانا چاہتے، نہیں جا رہے، نہیں گئے، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں کہ ان کو ہم لا یعلمون، جانتے ہی نہیں ہیں کہ اچھائی کیا ہے، ہر برائی کیا ہے، ہمارا بھلا کس میں ہے، اپنی بھلائی کو بھی نہیں جان رہے۔ ان کا بھلا تو اس میں تھا کہ وہ خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ مال جان قربان کرتے اور نکلتے جہاد کے لیے، اور دو جہاں میں کامیابی حاصل کرتے، وہ جہاں کی خوشیاں ملتی انہیں، لیکن وہ نہیں جانتے اس وقت، کیونکہ دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے ان کے عملوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ عالم اعظم اللہ کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔